گفتار میں کردار میں اللہ کا برہان حضور قبلہ عالم کی خدمت اقدس میں عرض کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات طیبات سے ہمارے گروہ و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دربار اولیاء بغداد شریف زندہ باد۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين۔ میرے انتہائی کرم فرما لائق سب عزت و احترام علماء کرام اور برادران اسلام، میں یہاں جو علماء کی کہکشاں موجود ہے، ہر ایک کی خدمت میں اپنے جذبات کی شکل پیش کرتا ہوں۔ آپ نے ہمیشہ کرم فرمایا، عزت افضائی فرمائی، اللہ رب العالمین اجر عظیم سے سرفراز فرمائے۔ میں خاص طور پر اپنے انتہائی بیرینہ بزرگ دوست حضرت مولانا پروفیسر محمد امین صاحب کا دل کی گہرائیوں سے ممنون کرم کہ اس بیماری کی کیفیت میں گرو نے اس محبت سے سرفراز فرمایا۔ میں اللہ رب العالمین سے التجا کرتا ہوں، وہی صلہ دینے والا ہے، وہی اجر سے نوازنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل کی اور کرم کی برسات فرمائے۔ برادران اسلام میں اس وقت علماء سے مخاطب نہیں، نہ ہی میں ان سے مخاطب ہونے کی جسارت کر سکتا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں اس مختصر ترین وقت میں چند گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور خواہش ہوگی کہ بروقت ہم نماز بھی ادا کر سکیں انشاءاللہ۔ میں اختصار کو محفوظ رکھوں گا، لیکن اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے میں اظہار تأسف کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں اپنے بہت ہی محترم دوست انتہائی کرم فرما دوست مولانا غلام رسول چک سواری کو کیسے بھول گیا؟ وہ تو ہمیشہ یادوں میں بستے رہا۔ میرے ساتھ یقین کیجیے انہوں نے محبت کی اور وفا کی وہ تاریخ رقم کی ہے جو کاغذ اور قلم پر نہیں ہے، میری تختی دل پہ، اور وہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر پر اپنے انوار اور تجلیات کی برسات فرمائے، ان کی قبر کو بقع نور بنا۔ حضرات محترم، آج آپ بغداد شریف کے خانوادہ جو صوفیہ کا خانوادہ ہے،
ان کی خدمت میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے، ان کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، وہ حقیقت جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور پھر عمل صالح کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہوتے ہیں، تو پھر کسی تحریک کے ذریعے نہیں، کسی پروپیگنڈا کے ذریعے نہیں، پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ پھر اللہ رب العالمین ان کی محبتوں کو لوگوں کے قلوب و اذہان میں جاگزین کر دیتا ہے۔ اور حضرات محترم، دنیا کا یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے کہ جس طریقے سے کوئی کام کیا جائے اسی طریق سے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے۔ ان اللہ والوں کی محبت کو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں جاگزین کیا ہے، جب تک وہ دل سے نہ نکالے دنیا کی کوئی طاقت نکال نہیں سکتی۔ ان کی محبت پرنٹ میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے، تقریر سے لوگوں کے دلوں میں پیدا نہیں ہوئی۔ وہ تو خدا نے آسمان پہ اعلان کیا تھا کہ جبریل امین جاؤ، یہ آسمانی مخلوق کو بتاؤ کہ میں فلاں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرتا۔ اور پھر وہ ملائکہ مقربین، یہ علماء کرام تشریف فرمائیں، اس کی توثیق فرمائیں گے کہ وہ زمین پر اتر کر لوگوں کے دلوں میں اس محبت کو جاگزین کرتے ہیں۔ وہ محبت جو اللہ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں جاگزین کی جاتی ہے، پھر اس کے مظاہر کیوں نظر آتے ہیں کہ زمانہ گزر جاتا ہے، کئی صبح شامیں، کئی ماہ و سال، کئی تاریخ کی اندھیریاں چلتی ہیں، لیکن مخلوق خدا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کو نہیں بھولتی ہے، نہ کوئی بھلا سکتا ہے۔ پھر مدعی لاکھ برا چاہے، پھر خواجہ اجمیری کی یاد کو دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا ہے۔ پھر کہنے والا کچھ کہے، اقبال کی زبان پر کیسے ہاتھ رکھ سکتا ہے کہ وہ مزار داتا گنج بخش پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ سید حجوے مخدوم امم مرکز او پیر سنجر را دوستان محترم، ذرا آنکھیں بند کر دیں، عالم تصور میں دے اور اس منظر کو تصور میں لاؤ کہ حکیم الامت ہے، شاعر مشرق ہے، مشرق و مغرب کے فلسفے میں اس طرح ڈوبا ہے جس طرح پانی بطخ پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی انگلی پکڑے، اپنے بیٹے کی انگلی پکڑے ہوئے شیخ مجدد کی لحد پر حاضر ہوتا ہے۔ یہ آپ نے پڑھا، امین روایات مجدد، وہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرحدی جس نے برِ صغیر کی تاریخ میں استقامت علی الشریعہ کا وہ علم بلند کیا ہے کہ جس وقت سے لہرایا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اسی شان کے ساتھ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کہ ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شریعت ستارے، اس خاک کے ذروں سے
الفاظ کے شرح و بسط پر غور کیجیے. اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوچھتا ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, اور جس کے نفس گرم سے ہے گرمی امرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا لگے باہر, اللہ نے برپا کیا. یہ صوفیاء اعزاز, یہ اولیاء کرام, یہ وہ جماعت ہے جو کار نبوت سر انجام دیتی ہے. کار نبوت کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ, میں تفصیل نہیں کہا, وَيُزَكِّيهِمْ, دلوں کی دنیا میں انقلاب پیدا کرنا, قلب و نظر کے زاویوں کو بدلنا, سوچ اور فکر میں تبدیلی پیدا کرنا. سوچ اور فکر میں تبدیلی پیدا ہو جائے, قلب و نظر کے زاویے بدل جائیں, تو حقیقی انقلاب اسی کا نام ہے, اسی کا نام ہے. اس مرکزی نقطے پر ان صوفیاء کرام کی توجہ ہوتی ہے. اور حضرات شاید اس صوفیانہ مقام کو میں الفاظ کا جامع نہ پہنا سکوں, اور اس کو الفاظ کی صورت میں پیش کرنے سے قاصر رہوں کہ کس طرح بغیر کوئی کتاب پڑھائے نظر سے دل کی دنیا کو بدلتے, یہ کس طرح انقلاب لاتے. میں نے ایک نہیں, 100 نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں لوگوں کو ان کے دروازے پر دستک دیتے دیکھا ہے, اور پھر گمراہوں کو جاتے دیکھا, اور نیکوکار بن کے واپس آتے دیکھا ہے. میں اس ساری تاریخ سے واقف ہوں, لیکن سوائے اس کے اور کچھ نہیں جانتا کہ جس طرح سید الرسل خاتم الانبیاء علیہ السلام نے صدیق اکبر کی تقدیر کو بدلا, جس طرح عمر کی تقدیر کو بدلا, جس طرح عثمان کی تقدیر کو بدلا, جس طرح علی کی تقدیر کو بدلا, جس طرح 10 سال کی قلیل ترین مدت میں کبو بیش 1.5 لاکھ نفوس قدسیہ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا. محمد رسول اللہ کے غلاموں نے اسی نظر کیمیا اثر سے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا. مجھے اسی سلسلہ عالیہ یہ بطور مجھے بھائی صاحب کی باتیں بہت ہی اچھی لگی, اور بہت اچھا لگا. بڑی مدت بعد کوئی کسی مقام پر کوئی صوفی ملا, اور صوفی بھی اپنے سلسلے کا میرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہے, بیماری زور پکڑتی ہے, تو مریدین خلفائے کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں پہ ایک ہندو جوگی ہے جو نظروں سے بیماری کو سلب کر لیتا ہے, اگر اجازت دیں تو اس کو ہم آپ کی خدمت میں لائیں. آپ نے فرمایا میں کسی ہندو سے علاج دے گا, لیکن ایک دن بیماری کا غلبہ ہوا, آپ غشی کی کیفیت میں چلے گئے, خلفاء برداشت نہ کر سکے, جا کے اس جوگی کو دے. جوگی آ کے بیٹھے, عامل تھا, اس نے نظریں گاڑی, بیماری کو سلب کرنے کی کوشش کی, اور اپنی اس حکمت میں کامیاب رہا. آپ ہوش میں آ گئے, اٹھ کے بیٹھے, سامنے دیکھا تو ہندو بیٹھے, ہندو جوگی بیٹھے. وہ آج بہت اترا رہا تھا, بہت فرحان اور نازل تھا کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے ماتھے کے جومن حضرت شاہ غلام علی دہلوی اگر میری حکمت سے اور میری نظر سے شفا یاب ہو گئے تو پورے بڑے صغیر میں میری دھوم مچ جائے.
آنکھیں کھولی دیکھا ہندو سامنے بیٹھا ہے. ذہن میں خیال ہے یہ غلام علی یہ تیرے گھر میں آیا ہے, تیرے جسم کو اس نے ٹھیک کر دیا. اگر بیمار روح لے کے واپس چلا گیا تو خدا کو کیا جواب دیا؟ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا جوگی صاحب یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ یوگی بولا مخالفت نفس, نفس کی مخالفت کی میرے اندر یہ ملکہ پیدا ہو گیا, یہ قدرت پیدا ہو گیا کہ میں نظریں گانٹتا ہوں, بیماری کو سالم کرتا ہوں. میں اچھا کیسے؟ کہا نفس نے پانی مانگا, میں نے کئی ماہ پانی نہیں کیا. نفس نے نیند کا تقاضا کیا, میں کئی ماہ بستر کے قریب ہی نہیں گیا. اللہ فضل کیا. کہا اچھا یہ کیفیت ہے, ہمیشہ نفس کی مخالفت کرتے ہو؟ کہا ہمیشہ مخالفت کرتا ہوں. فرمایا اگر ہمیشہ مخالفت کرتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ تمہارا نفس چاہتا ہے کہ تم دین اسلام قبول کر لو؟ کہا نفس تو نہیں چاہتا. کہا تو پھر یہاں اس کی مخالفت کیوں نہیں کرتے ہو؟ آج تمہارے ایمان لانے کا وقت آ گیا ہے, ہاتھ آگے کرو اور پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ آپ تو ہندو جوگی تھا, بعد آیا تو شاہ غلام علی دہلوی کا غلام تھا. یہ آپ تو کافر تھا, باہر آیا تو مسلمان. کیوں یہ نظروں سے ملاپ دینا؟ مجھے صرف ایک واقعہ بیان کرنے کی اجازت دیا. یقیناً آپ نے علماء سے کئی مرتبہ سنا ہوتا, جلد مقرر کے طور پر ایک مرتبہ پھر سماعت فرما دیا. حضرت جنید بغدادی کے سگے مامے حضرت شیخ سری السقطی رحمۃ اللہ علیہ, آپ ہمیشہ جمعہ پڑھاتے ہیں, واعظ کہتے ہیں, لیکن جنید بغدادی کو واعظ وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہ تھی. کئی مرتبہ آپ کے ماموں نے کہا جنید پاک کہا کرتا, اور آپ نے ہمیشہ یہی جواب دیا ماموں آپ واعظ کے لیے مجھے کوئی دلچسپی نہیں. ایک رات سوئے ہوئے اور دنیا ہے دوست, اور کسی باغ کے بیل میں دیکھنے ہو, اس میں چمیلی گلاب کی خوشبو کو سونگنا ہونا, تو باغ سے دور بیٹھ کے نہ ان کو دیکھا جا سکتا, نہ مشام جان کو معطل کیا جا سکتا ہے, نہ اسے سونگا جا سکتا. دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے اس باغ میں جانا پڑتا ہے. باغ میں جاؤ تو پھر پتہ چلتا ہے چمیلی کہاں ہے, گلاب کہاں ہے, کہاں پانی بہتا ہے, کہاں ثمربار درخت ہے. باغ میں جانا ضروری ہے. اس روحانیت کے میدان میں قدم رکھو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ روح کی دنیا کیا ہے. وہ ایک غلط دنیا ہے. ایک رات حضرت جنید بغدادی کی آنکھ لگی, چہرہ مردہ سامنے, واللیل اذا سجا کی زلفیں لہرانے لگی. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنید واز کہا گیا. اب یہ کیسے رابطے ہوتے ہیں؟ اب خود سوچیے, خود غور کیجیے. اللہ پردے اٹھا دیتا ہے, بات سمجھ آتا ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے, تجسس کی ضرورت ہے. ابھی اذان فجر نہیں ہوئی تھی, جنید بغدادی نے جا کے ماموں کا دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت شیخ سری السقطی رحمۃ اللہ تعالی نے آ کے دروازہ کھولا, لیکن آپ کے چہرے پر بشاشت کھیل رہی ہے. وہ ہونٹوں پہ مسکراہٹ جیسے انہیں پہلے سے کسی بات کا پتا ہے. اور آپ نے ادب سے عرض کیا کہ ماموں آج جمعے کا روز ہے,
جمعے کا خطبہ میں دوں گا. اور معلوم ہے شیخ سری السکتی نے کیا جواب دیا؟ ماموں نے کیا جواب دیا؟ شیخ سری السکتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا ہم نے ہمیشہ کہا تم نے انکار کیا، آج بھی ذرا انکار کر کے دیکھتے، آج بھی انکار کر کے دیکھتے. اعلان ہو گیا شہر بغداد میں، آج حضرت جنید خطبہ دیں گے، مسجد میں ٹھک لگ گئے، ایک ہجوم بے پناہ ہے یہاں میں. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا دور سے ایک جبہ پوش اقال میں لپٹا ہوا کھڑا ہوتا اور دور سے کہتا ہے شیخ میں نے ایک حدیث کا مطلب پوچھنا ہے. فرمایا پوچھو. اس نے کہا میں نے حدیث پڑھی اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ میں اس کا مفہوم جاننا چاہتا تھا. آپ نے فرمایا معنی اور مفہوم جاننا چاہتا ہے تو پھر ذرا میرے نزدیک آ، میرے قریب آ. نزدیک آیا، قریب آیا. آپ نے فرمایا بالکل قریب آ جا. جب بالکل قریب آ گیا فرمایا اس جبے کے بٹن کھول اور اندر لٹے لٹکے ہوئے زنار کو توڑ. آج تیرے ایمان لانے کا وقت آ گیا ہے. ہاتھ آگے کر اور پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تاکہ تمہیں یہ سمجھ آ جائے کہ سرکار نے کیا فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. نے بعد میں بیان کیا ہے، کہتا ہے میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا. جب میرے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ آج جنید بغدادی باز کہیں گے تو میں اسلامی معلومات بھی رکھتا تھا، احادیث کا مطالعہ کرتا تھا. یہ حدیث میری نظر سے گزری تھی. میں نے کہا چلو آج موقع ہے، دیکھتے ہیں حدیث درست ہے یا نہیں، حدیث واقعی سرکار تک پہنچتی ہے یا نہیں. اور ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس کا اتنا چرچا ہے، جس کا اتنا چرچا ہے، ہر طرف جس کی تعریف اور توصیف کا غلغلہ ہے، اس کی نظر میں کچھ ہے بھی یا نہیں. اگر حدیث سچی ہوئی اور اس نے مجھے پہچان دیا تو پھر یہ صاحب نظر ہے. اور اگر یہ مجھے نہ پہچان سکا تو سارا شور و ہوگا مبنی پر کس ہے. جان لیا حدیث بھی سچی تھی اور جنید بغدادی بھی اہل نظر تھا. اے اہل نظر ذوق نظر ہو گئے، اے اہل نظر ذوق نظر ہو گئے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کر. لیکن اے اس خانوادہ مجددیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہونے والے میرے بیٹوں اور میرے عزیز بھائی، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو یہ درس دیا ہے، یہ طریقہ جس کو آپ تصوف کہیں، جس کو آپ روحانیت کہیں، جو نام دینا چاہتے ہیں دے لیجیے. آپ فرماتے ہیں یہ شریعت کی خاتمہ ہے، یہ شریعت کی تکمیل کے لیے ہے. جب تک محمد رسول اللہ کے قدموں کو چوم کر سرکار کے قدموں سے اٹھنے والی خان کے ذروں کو اپنی آنکھوں کا سرما نہ بنایا جائے، اس وقت تک طریقت کی ہوا بھی نہیں چلتی ہے. روحانیت کا کوئی جھونکا انسان کے قریب سے بھی نہیں گزرتا ہے. طریقت کے لیے شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا، سرکار علیہ السلام کی حیات مقدسہ کے ہر نقش کو اپنے قلب و ذہن میں پیوست کرنا، اسی کا نام طریقت ہے. ہمارے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ، کسی اور صوفی نے بھی کہا ہوگا لیکن میں نے یہ جملہ بارہا ان کی زبان سے سنا اور آج کی اس مجلس میں دہرانا. آپ فرماتے تھے کہ جب شریعت
طبیعت بن جائے. جب شریعت طبیعت بن جائے تو اسی کو طریقت ہے. کیسے؟ جس طرح ایک خاص وقت میں آپ کھانا کھاتے ہیں اور وہ وقت جب آتا ہے آپ کو بھوک لگتی ہے، وہ آپ کی طبیعت کا خاصا تقاضا ہے. ایک خاص وقت ہے آپ کی نیند کا، جب وہ وقت آتا ہے آپ کو نیند آتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، یہ آپ کا طبیعی تقاضا ہے. فرماتے تھے بالکل اسی طرح جب نفل کا وقت آتا ہے صوفی کی روح کو بھوک لگتی ہے، وہ نفل کے نماز کے لیے کھڑے ہوئے بغیر نہیں مل سکتا ہے. اس کی تسبیح کا وقت ہے، اس کی تحلیل کا وقت ہے، اس کے مراقبے کا وقت ہے، اس کے مشاہدے کا وقت ہے. ہر مقررہ وقت پر جو اس کی طبیعت کا حصہ بن چکا ہے، جب اس کو بھوک لگنی شروع ہو جاتی ہے تو سمجھ لو اندر کا انسان زندہ ہے، اندر کا انسان زندہ ہو گیا. اے میرے برادران اسلام، اے میرے عزیز بچوں اور بیٹوں اور برطانیہ میں رہنے والے مسلمانوں، اگر اس انگلستان کی سرزمین پر آپ نے اپنے ایمان کی حرارت سے زندہ رہنا، اگر اس سرزمین میں اپنی نسل نو کا تحفظ کرنا ہے، اگر یہاں پہ اپنی اقدار کو بچانا ہے، اگر یہاں پہ اپنے مال اور عزت و ناموس کو بچانا ہے، تو یقین کرو یقین کرو یقین کرو اپنے ایمان پر استقامت سے بچا سکتے ہو، اعمال صالحہ سے بچا سکتے ہو، اور پھر صحبت صلحاء سے بچا سکتے ہو. اگر یہ تین چیزیں نہ ہوئی تو پھر مستقبل مخدوش ہو جائے گا. یہ ملک اب آپ کا ملک ہے، آپ کی نسلوں نے یہاں پہ رہنا ہے، لیکن اپنے ایمان کے امتیاز کے ساتھ رہنا ہے، اپنے صالحیت کے نور کے ساتھ رہنا ہے، اور صالحین کے ساتھ وابستہ ہو کر رہنا ہے. یہ صالحین وقت نہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ لمبی بات ہو جائے گی کہ ان کے ساتھ وابستگی اپنے ایمان اور اعمال صالحہ پر پہرے دار مقرر کرنے والی بات. یہ آپ کے ایمان کے اور آپ کے اعمال صالحہ کے چوکیدار ہوتے ہیں. اگر ان کے ساتھ وابستگی ہو تو پھر دور و نزدیک بھی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، وہ آپ کو گمراہ نہیں ہونے دیتے. وہ دور ہوں یا نزدیک ہوں، یہ فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، یہ دوریاں ختم ہو جاتی ہیں. ایک بات چلتے چلتے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ظاہری نظر ہے نا، اگر اس کا علاج وغیرہ بھی کرائے تو ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، لیکن اگر اندر کی آنکھ روشن ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، پھر کوئی حد نہیں ہے. پھر یہی شیخ مجدد الفسانی امام ربانی سرحد کی زمین پر بیٹھ کے کہتا ہے کہ فرش پہ بیٹھا ہوا ہوں لیکن لوہے محفوظ پہ تقدیر پڑھ رہا اور تقدیر پڑھتے بھی ہیں. اور یہ وہ مردان خدا ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی تقدیر مبرم کو ڈال دیتا ہے. ان کی بات کو رسوا نہیں ہونے دیتا. اس لیے ان کے ساتھ مضبوط تعلق، مضبوط نسبت، یہ اہل سنت کا افتخار ہے، اعزاز ہے کہ ان کو صوفیاء کے ساتھ ایک والہانہ عقیدت و محبت ہے. اس عقیدت اور محبت کے اثاثے کو کبھی لٹنے نہ دے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو. میں نے کل پرسوں بھی ایک بات کہی تھی، میں صرف ایک منٹ میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. مولانا
محمد بندیالوی نے ایک کتاب لکھی تھی ایک خاص موضوع پہ، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کے نصیر الدین شاہ صاحب کے رحمت اللہ تعالی علیہ کی فرمائش پر انہوں نے کتاب لکھی. اس کے دیباچے میں انہوں نے ایک بات لکھی کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم پیر غیر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید ہو، اس وقت سے گوڑا شریف میں جوتیاں چکھا رہے ہو، مسلسل چل رہے ہو، تمہارے تو پاؤں بھی کس پہ، ملا کیا ہے یہاں سے، کیا ملے؟ تو بڑی خوبصورت بات کہی عطا محمد بندیالوی نے. وہی بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے رخصت تک ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ایک گاڑی جا رہی ہے جس کا انجن تین میرے لکھا ہے، اس میں فرسٹ کلاس کے ڈبے، اس میں سیکنڈ کلاس ہے، اس میں تھرڈ کلاس ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں جو فرسٹ کلاس میں بیٹھے، بڑے بڑے لوگ ہیں جو سیکنڈ کلاس میں، بڑے بڑے لوگ ہیں جو ایک کلاس میں. یہ فقیر عطا محمد بندیالوی یہ تھرڈ کلاس کے ڈبے میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اس نیت سے بیٹھا ہے. یہ ذرا سوچیے کیا خوبصورت بات، اس نیت سے بیٹھا ہے کہ جس پلیٹ فارم پر یہ انجن جا کے کھڑا ہوگا اور یہاں فرسٹ کلاس والے اتریں گے، وہاں یہ تھرڈ کلاس والا عطا محمد بندیالوی